السلام علیکم ناظرین، بی اے سیکنڈ ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم پیپر فرسٹ نثر، ناول اور مضمون کے نصاب میں شامل سبق گزشتہ لکھنؤ، جس کے مصنف عبدالحلیم شرر ہے، کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم عبدالحلیم شرر کا تعارف اور ان کی حالات زندگی کا جائزہ لیں گے۔ ان کا نام عبدالحلیم تھا اور شرر تخلص کرتے تھے۔ 1860 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، یہی ان کی تعلیم کا آغاز ہوا، لیکن 3 سال تک کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ان کے والد کا نام حکیم تفضل حسین تھا، جو سلسلہ ملازمت کی وجہ سے کلکتہ میں مقیم تھے۔ انہوں نے بیٹے کو وہیں بلایا اور وہیں علمی ماحول میں ابتدائی تعلیم شروع ہوئی۔ یہاں انہوں نے عربی فارسی کے ساتھ کچھ انگریزی بھی سیکھی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے آئے اور تحصیل علم کا شغل جاری رہا۔ ایک بار دہلی کا سفر بھی کیا، کچھ عرصہ وہاں قیام رہا، جہاں انہوں نے عبدالوہاب کی رسالہ توحید کا ترجمہ کیا۔ اس طرح ان کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ 1881 میں شرر نے لکھنؤ کی واپسی کی اور اودھ اخبار سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے ادبی مضامین اسی اخبار میں چھپتے اور اہل نظر سے خراج تحسین وصول کرتے رہتے۔ ان کی شاعرانہ نثر ہر طرف مقبول ہو گئی اور اکثر لکھنے والے اس کی پیروی کرنے لگے۔ عبدالحلیم شرر نے اپنا رسالہ دلگداج 1887 میں جاری کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی تصانیف اور مشہور ناول لکھے، جن میں فردوس بری بھی ایک ہے۔ عبدالحلیم شرر کی وفات 1926 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ اب ہم ان کی حالت زندگی کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ عبدالحلیم شرر نے جو مشہور ناول لکھے، ان میں فردوس بری، ملک العزیز ورجینا، حسن اینجلینا، منصور موہنا، کشتوار اپنے رسالے دلگداج میں شائع کیے۔ یہ رسالہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا اور مالی دشواریوں کی وجہ سے جلد ہی بند ہو گیا۔ رسالہ جاری کرنے کے چوتھے سال میں اسے بند کرنا پڑا۔ اس کے بعد شرر انگلستان چلے گئے۔ یہاں قیام کے دوران انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی۔ وہاں سے واپس حیدرآباد آئے تو وہیں سے دوبارہ رسالہ دلگداج جاری کیا، یعنی اپنا رسالہ مالی حالت کی وجہ سے، دشواریوں کی وجہ سے بند کرنے کے بعد وہ انگلستان چلے گئے تھے۔ وہاں سے انہوں نے فرانسیسی زبان سیکھی اور واپس جب ہندوستان آئے تو حیدرآباد سے انہوں نے واپس یہ رسالہ جاری کیا۔ حیدرآباد میں ہی انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی جو کچھ مسلمانوں کے لیے برہمی کا باعث ثابت ہوئی۔ آخر نظام نے انہیں ملک بدر کر دیا اور وہ مستقل طور پر لکھنؤ چلے آئے اور لکھنؤ میں ہی ان کی وفات 1926 میں ہوئی تھی۔ اب ہم عبدالحلیم شرر کی نثر نگاری یا ان کی طرز تحریر کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے جتنی بھی زندگی پائی، اس میں انہوں نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ ان میں زیادہ تر ناول ہے، مضامین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے 9 ہفت روزہ اور ماہنامہ پرچے جاری کیے، یعنی انہوں نے اخبار اور رسالے بھی نکالے۔ انہوں نے کچھ ترجمے بھی کیے، جن میں خاص طور سے درکیش نندنی اہم ترجمہ شدہ ناول ہے۔ اس کے علاوہ فردوس بری، ملک العزیز ورجینا، فلورنڈا، منصور موہنا، حسن کا ڈاکو، جوال بغداد ان کے مشہور ناول ہے۔ مولانا شرر نے اپنے ناولوں کے ذریعے تاریخ اسلام کو زندہ کیا، اسلامی شان و شوکت کے قصے سنائے اور مسلمانوں کو اپنے بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرنے کا موقع دیا۔ لیکن ان کے زیادہ تر ناول فن کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے۔ ان ناولوں کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ان میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سب میں عموماً ایک سے قصے، ایک سے واقعات اور ایک سے کردار نظر آتے ہیں۔
ایک دوسرے سے الگ کرنا بہت مشکل ہے، یعنی کہ ان کے ناول اس طرح سے کشمکش شدہ ہے کہ ان کے کردار ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب کی کہانی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ آج شرر کے ناولوں کو لوگ بھول چکے ہیں، لیکن جس زمانے میں وہ شائع ہوئے اس زمانے میں انہیں بڑی قدرت و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ ان کے تازہ ناول کا انتظار کرتے تھے۔ جو لوگ ناول کے فنی تقاضوں سے ناواقف ہیں وہ آج بھی ان لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن شرر کے زمانے میں تو لوگ انہیں پڑھ کر جھوم جایا کرتے تھے۔ شرر کا انداز بیاں شاعرانہ تھا، اس زمانے میں یہ مقبول بھی تھا، لیکن آج کے دور میں یہ بالکل بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ انہیں اعلیٰ درجے کا ناول نگار نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ان کی ناقدین نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ عبدالحلیم شرر کے ناول نگاری کے فنی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، اس لیے اردو ادب کے ناقدین نے انہیں ایک اعلیٰ درجے کا ناول نگار تسلیم نہیں کیا ہے۔ اب ہم سبق گزشتہ لکھنؤ کا جائزہ لیں گے۔ یہ سبق دراصل عبدالحلیم شرر کے مضمون میں سے ایک مضمون ہے، جس میں انہوں نے لکھنؤ کی بیتی ہوئی زندگی، گزری ہوئی زندگی کا حال بیان کیا ہے۔ زمانہ واجد علی شاہ کے دور میں لکھنؤ کے کیا حالات تھے، کیا تہذیبی، کیا تمدنی شان و شوکت تھی، اس کو جو ہے انہوں نے اپنے اس سبق اپنے اس مضمون گزشتہ لکھنؤ کے ذریعے پیش کیا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب کا ماتم کرتے ہوئے واجد علی شاہ کے ذوق و شوق کا بیان کیا ہے، جس سے لکھنؤ کی شان و شوکت کا مرکز سامنے آتا ہے۔ واجد علی شاہ اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوئے۔ واجد علی شاہ کا دارالسلطنت بڑا شاندار تھا۔ بادشاہ کی عدالت اور اصلاح فوج کی طرف غیر معمولی توجہ تھی۔ بادشاہ بڑے انصاف پسند تھے، فریادی بادشاہ کے صندوق میں اپنی فریاد ڈال کر چلا جایا کرتے تھے۔ یعنی اس سبق میں انہوں نے نواب واجد علی شاہ کے زمانے کی تہذیبی تمدنی واقعات کو بڑے پر اثر انداز میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ واجد علی شاہ کے زمانے میں جب ان کا دارالسلطنت میں ان کی عدالت اور انصاف پرستی کی وجہ سے اور اپنی فوج کی اصلاح کی وجہ سے وہ غیر معمولی شہرت رکھتے تھے۔ جب کوئی فریادی ان کے یہاں فریاد لے کے آتا تو اپنی فریاد ایک صندوق میں رکھ کر چلا جاتا، بعد میں اس فریاد کو پڑھا جاتا اور اس کا معقول حل نکالا جاتا۔ اس زمانے میں لکھنؤ میں شعر و شاعری کا چرچا حد سے زیادہ تھا۔ بڑے بڑے شاعر جیسے آتش ناسک یہاں موجود تھے۔ ان کی شاعری کے جلوے پورے شباب پر تھے۔ بادشاہ ان کے بڑے قدردان تھے، ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، کیونکہ لکھنؤ میں عیش و عشرت اور رنگ ریلیاں کا زمانہ نوابوں کے دور سے شروع سے آخر تک رہا ہے، اور ان کے درباروں میں شعراء کی ایک بڑی فوج ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں شیخ امام بخش ناسک، خواجہ حیدر آتش بڑے شاعر کہے جاتے تھے، اور واجد علی شاہ ان کی بڑے قدردان تھے۔ بادشاہ کو عمارت بنوانے کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے ہی کیسر باغ کی عمارت بنوائی۔ یہ عمارت اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے اپنی نظیر آپ ہے۔ سال میں ایک بار کیسر باغ میں عظیم الشان میلہ ہوتا تھا، جس میں عوام کو بھی آنے کی اجازت تھی۔ بادشاہ کرشن کا بھیس بدل کر ڈرامے میں شریک ہوتے تھے۔ انگریزوں کو واجد علی شاہ کا یہ رنگ پسند نہ آیا۔ انہوں نے اودھ کی سلطنت کو برٹش راج میں شامل کر لیا اور بادشاہ کو اپنے رفقا اور احباب کے ساتھ کلکتہ میں رکھا گیا۔ یعنی بادشاہ واجد علی شاہ نے جب اپنی دارالسلطنت میں بڑی بڑی عمارتیں اور باغ بنوائے تو انہوں نے ایک باغ کیسر باغ کے نام سے بھی ایک عمارت انہوں نے بنوائی تھی۔ وہاں ایک بڑا میدان تھا جہاں ہر سال ایک عظیم الشان میلہ لگتا، وہاں جلسہ ہوتا۔ تو اس جلسے میں خود بادشاہ واجد علی شاہ کرشن بھگوان کے بھیس بدل کر ان کی پوشاک پہن کر جو اس میلے میں شریک ہوتے، اور رہس جو ہے واجد علی شاہ کے زمانے سے ہی چلتی تھی، رہس میں وہ شامل ہوتے۔
تو یہ جو رویہ تھا واجد علی شاہ کا، یہ انگریزی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس زمانے میں ہندوستان میں راج کرتی تھی، ان کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اودھ کی سلطنت کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بادشاہ اور ان کے رفقا کو انہوں نے کلکتہ بھیج دیا۔ یہاں انہوں نے مٹیا برج میں قیام کیا، یعنی بادشاہ کو مٹیا برج والے علاقے میں رکھا گیا۔ یہاں بھی بادشاہ نے خوبصورت عمارتوں کا شہر بنوایا۔ جب ان کو کلکتہ بھیج دیا گیا تو وہاں بھی انہوں نے خوبصورت عمارتیں بنوائی۔ ان میں چند کے نام ہے سلطان خانہ، کیسر الحضا، غوثہ سلطانی، شہنشاہ منزل، نور منزل، عدالت منزل۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی کوٹھیاں، حویلیاں تھیں جسے کلکتہ میں مشہور تھی، اور ان کو سب کو بادشاہ واجد علی شاہ نے ہی بنوایا تھا۔ یعنی وہاں جا کر بھی انہوں نے اپنے شوق کو پالے رکھا، بہت ساری عمارتیں اور باغ انہوں نے وہاں بنوائے۔ عمارتوں کے علاوہ بادشاہ کو جانوروں کا بھی بڑا شوق تھا۔ بادشاہ نے مٹیا برج میں ہر قسم کے جانور پال رکھے تھے، جس میں سدھا، چیتل، ہرن اور ویسی چوپائے وہاں خوب جو ہے رکھتے تھے وہ۔ یہاں شتر مرغ، کشوری، فیل مرغ، سارس، بگلے، کرکرے، ہنس، مور، تیتر بھی وہاں پر بادشاہ واجد علی شاہ نے اپنے یہاں پال رکھے تھے۔ ان جانوروں کی فراہمی اور دیکھ بھال کے لیے جو خرچ ہو رہا تھا، اس کا تھوڑا سا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 800 سے زیادہ جانور تھے، 300 کے قریب کبوتر تھے، جن کی تنخواہ 10 روپے ماہوار سے لے کر 300 روپے ماہوار تک تھی۔ یعنی لوگ جو لوگ ان کو پالنے کے لیے انہوں نے لگا رکھے تھے، یعنی بادشاہ نے جو جانوروں کو پالنے کے لیے جن لوگوں کو رکھ رکھا تھا، ان کی تنخواہ 10 روپے سے 500 روپے تک کی ان کی تنخواہ تھی۔ 1000 کے قریب پہرے دار اور سپاہی تھے، جن کی تنخواہ 6 روپے ماہوار تھی۔ کئی چھوٹے چھوٹے محکمے تھے، ان سب کی زندگی بادشاہ کی تنخواہ سے چلتی تھی، جو 1 لاکھ تھی۔ یعنی بادشاہ کل ملا کر اپنی غیر ضرورتی خواہشوں میں، غیر ضرورتی عادتوں میں پیسہ بہت خرچ کرتے تھے۔ عمارتیں بنوانے، جانوروں کو پالنے، ان پر ہونے والے شوق میں بہت سا پیسہ جو ہے خرچ ہوتا تھا، اور لگ بھگ مصنف لکھ رہے ہیں کہ لگ بھگ 1 لاکھ کا لگ بھگ ماہوار خرچہ تھا، جس میں بادشاہ اس چیز میں کہ اپنے شوق کے لیے خرچ کرتے تھے۔ بادشاہ میں تعصب نہیں تھا، بے تعصبی کا اسی سے زیادہ ثبوت اور کیا ہوگا کہ اگرچہ بادشاہ شیعہ تھے، لیکن زیادہ تر کاروبار سنیوں کے ہاتھوں میں تھا۔ مٹیا برج کے دکاندار مہاجن تک لکھنؤ کے تھے، جدھر گزر جائے ایک عجیب رونق اور چہل پہل نظر آتی تھی۔ یعنی جس علاقے میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں کلکتہ میں بھیجا تھا، اس مٹیا برج کے علاقے میں زیادہ تر رہنے والے لوگ سب لکھنؤ کے تھے، اس لیے وہاں بھی لکھنوی تہذیب و تمدن کی جھلک ملتی تھی، وہی رونق، وہی چہل پہل نظر آتی تھی۔ اس لطف میں لوگ مہو مست اور خود رفتہ رہتے تھے۔ مٹیا برج دوسرا لکھنؤ بن گیا تھا۔ یہ دل فریب منظر مٹنے کے قابل نہ تھا کہ مگر بادشاہ 1887 میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے، اور معلوم ہوا ایک شعر کے ساتھ مصنف اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، ایک طلسم تھا جو یکایک ٹوٹ گیا۔ آج مٹیا برج عبرت کدہ نظر آتا ہے۔ یعنی جس علاقے میں بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا ایک علاقہ قائم کیا تھا، وہ مٹیا برج کا علاقہ جہاں لکھنوی تہذیب و تمدن کی جھلک ملتی تھی، وہی رونقیں، وہی چہل پہل نظر آتی تھی، وہ مٹیا برج کا علاقہ کلکتہ میں آج زوال پذیر ہو چکا ہے۔ تو یہ گزشتہ لکھنؤ کے نام سے سبق تھا، جسے عبدالحلیم شریر نے لکھا تھا۔ اس میں لکھنوی تہذیب و تمدن کی ماتم کو اپنے سبق میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ شکریہ ناظرین۔